نماز کے ذریعے قرب خداوندی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تو ہر وقت یہ دھن لگی ہوئی تھی کہ کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ تعالی کا قرب عطا کرنے والی ہے اور اللہ تعالی کی رضا عطا کرنے والی ہے، اور اب تک روزے کی، نماز کی اور صدقے کی فضیلت سن چکے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اور جتنے نوافل زیادہ پڑھتا ہے وہ اتنا ہی میرے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک درجہ ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ گویا کہ نوافل کی کثرت کے نتیجے میں وہ انسان اللہ تعالی کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس انسان کا سراپا اللہ تعالی کی رضا کا مظہر بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام نماز کی یہ فضیلت سن چکے تھے، اس لیے ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ نماز سے زیادہ افضل کیا چیز ہوگی۔ روزے کی فضیلت۔ روزے کی یہ فضیلت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سن چکے تھے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دوسری عبادتوں کا اجر تو میں نے مقرر کر دیا ہے کہ فلاں عبادت کا ثواب 10 گنا، فلاں عبادت کا ثواب 100 گنا اور فلاں عبادت کا ثواب 700 گنا، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی روزے کا جو اجر و ثواب میں عطا کرنے والا ہوں وہ تمہاری گنتی میں اور تمہارے پیمانوں میں اس اجر و ثواب کا تصور آ ہی نہیں سکتا۔ یہ روزہ چونکہ میرے لیے ہے، اس لیے اس کا اجر و ثواب بھی اپنی شان کے مطابق دوں گا، اپنی عظمت کے مطابق دوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روزے کی یہ فضیلت سن چکے تھے، اس لیے ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ روزہ بہت زیادہ افضل عبادت ہے۔ صدقے کی فضیلت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صدقے کی یہ فضیلت سن چکے تھے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے 700 گنا اجر و ثواب ملنا تو یقینی ہے، اور یہ 700 گنا ثواب بھی ہمارے حساب سے نہیں بلکہ جنت کے حساب سے ملنا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سمجھتے تھے کہ صدقہ کرنا بہت افضل عبادت ہے۔ سب سے افضل عمل جھگڑے ختم کرانا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا میں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس نماز سے بھی افضل ہے، اس روزے سے بھی افضل ہے، اس صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے، جن کی فضیلتیں تم نے سن رکھی ہیں۔ چنانچہ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں شوق پیدا ہوا، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز ضرور بتائیں تاکہ ہم وہ چیز حاصل کریں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمیں ان عبادات سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز صلاح ذات البین ہے، یعنی اگر دو مسلمانوں کے درمیان ناچاقی، اختلاف اور کٹاؤ ہو گیا ہے، یا دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے
اور دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، تو اب کوئی ایسا کام کرو جس کے نتیجے میں ان کے درمیان وہ جھگڑا ختم ہو جائے اور دونوں کے دل آپس میں مل جائیں، دونوں ایک ہو جائیں۔ تمہارا یہ عمل نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقے سے بھی افضل ہے۔